ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں K21 کی خصوصی ٹرانسمیشن فرنٹ لائن نیوز, اور ہم بات کر رہے تھے فیضل حسنین صاحب سے. فیض صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ یورپ اور امریکہ کا جو ہے وہ اسٹانس کیا ہوگا؟ جی, امریکہ اس وقت بھارت کو اپنے ایک ایلائی کے طور پہ دیکھ رہا ہے, اور اس کے لیے نہ پاکستان کی کوئی خاص اہمیت ہے, نہ بھارت کی کوئی اہمیت ہے, نہ ایشیا کی اہمیت ہے. یورپ کا رویہ جو ہے ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ ایک مارکیٹ سمجھتے ہیں اور وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ دونوں ملکوں کو اسلحہ دے رہے ہیں. پاکستان بھی خریداری کر رہا ہے, بھارت بھی کر رہا ہے, اور بجائے اسے اس کی کہ انسانی ترقی پہ توجہ دیں, ہم ایشیا کی ترقی پہ توجہ دیں جس طرح کہ یورپین یونین اپنی ترقی پہ توجہ دیتی ہے. اگر ان سے آپ کوئی توقع ہوتی کسی کو, تو آپ یہ دیکھیں کہ غزہ میں اور کشمیر میں جو عرصے سے ظلم ہو رہا ہے, ایک بڑے عرصے سے, اس پہ کسی نے کوئی عملی قدم اٹھایا؟ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود کشمیر پہ بھارت کو کسی عالمی طاقت نے مجبور کرنے کی کوشش کی؟ اس وقت چائنا ہمارا سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے, اس مسئلے کا شریک ہے, اور ایشیا کے دانشوروں کو بیٹھنا پڑے گا, بھارت کے دانشوروں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہماری حکومت ہے وہ ہمیں کس طرف لے جا رہی ہے, پورے خطے کو کس طرف لے جا رہی ہے. ایک تباہی کی طرف دھکیلنے جا رہے ہیں. ایک ایسا شخص جس کی قابلیت بھی انتہائی کم ہے, جس کا عقل اور شعور بھی انتہائی کم ہے, جو جب بات کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بالکل ہی غیر ذمہ دار شخص بات کر رہا ہے, اور وہ 1.4 ارب لوگوں کا وزیر اعظم ہے جس کا نام مودی ہے. تو ایشیا کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی قیادت لائیں, اس میں ہمارے جو شریک ممالک ہیں ان کے دانشور بیٹھیں. ان کو میں تو چاہوں گا کہ ان کو امن کے لیے ایک آرگنائزیشن بنانی چاہیے ایشیا کو اپنی, جس میں ان سارے مسائل کا حل سوچا جائے بیٹھ کر, اور یورپ پہ اور امریکہ پہ انحصار کم کیا جائے. ہم تعلقات کو کسی سے خراب نہیں کرنا چاہتے, نہ ہم امریکہ سے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں, نہ یورپ سے چاہتے ہیں, لیکن امن کے لیے جو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اپنے لیے, وہ ہمیں خود کرنی پڑے گی, اور اس کے لیے ایشیا کو جاگنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن فیصل میں یہ بھی ساتھ ساتھ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم بات کریں جنیوا کنونشن کی بات کر رہے ہیں, ابھی DGISPR نے بھی اس کا ذکر کیا, پھر انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن کے کردار کا بھی ذکر کیا, اور ہم بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل لیول پہ ویسے تو بڑی رپورٹس پیش کر دیتی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ہیومن رائٹس کی حق تلفی ہو رہی ہے, فلاں ملک میں حق تلفی ہو رہی ہے, لیکن یہ جو آرگنائزیشن ہے ابھی کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ نہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین اور یہ جو غازہ کی جو وار ہے, نہ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان آتا ہے, نہ یہاں بھارت کے خلاف کوئی بیان آ رہا ہے. اس طرح سے تو کشیدگی بڑھتی جائے گی اگر انٹرنیشنل لیول پر بھی جو ہے اس کو کنڈیم نہیں کیا جائے گا. تو دیکھیں, جو ایک سوچ ہے نا یورپ اور امریکہ اور ویسٹ کی جو سوچ ہے, مجھے جہاں تک اندازہ ہوتا ہے وہ شاید دنیا کے باقی خطے کے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اب جیسے ابھی ایک ہمارے شریک کے گفتگو عرض فرما رہے تھے کہ پرندوں کے لیے بھی حقوق کی وہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. آپ اگر کسی بلی کو بھی ماریں تو اس کی اگر پولیس کو رپورٹ ہو جائے گی تو وہ جناب اس پہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ انسان مر رہے ہیں, غزہ میں بچے مر رہے ہیں, کشمیر میں بچوں پہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو آخر وہ خاموش ہیں. تو ہمیں اس خاموشی سے سمجھ جانا چاہیے نا, ہم یہ سوال ہی نہ کریں, ہم ان سے توقع ہی نہ کریں. ہمیں اپنا جو قلعہ ہے, اپنا جو علاقہ ہے وہ مضبوط کرنا ہوگا, اور الحمدللہ پاکستان نے دفاعی قوت تو اپنی مضبوط رکھی ہے, اور شاید اسی وجہ سے ہندوستان جو ہے اس کی جو غیر ذمہ دار قسم کی قیادت جب بھی آئی ہے اور انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, تو پاکستان کی مضبوطی کی وجہ سے ہی انہیں روکا گیا ہے. نہ انہیں یورپ کی کسی وجہ سے روکا گیا ہے, نہ امریکہ کے کسی اثر نے روکا ہے. ان کی اپنی پالیسی جو ہے وہ صرف اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے, اور ہمیں اسی پہ ہی انحصار کرنا ہے, خود انحصاری کی طرف جانا ہے. اور میرے خیال سے تو جو ایشیائی تنظیم ہے اسی کو ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا, بنانا پڑے گا, اور بھارت کے دانشوروں کو ہمیں اپنے ساتھ ملانا پڑے گا کہ وہ کسی طرح سے اپنی جو سرکار ہے اس میں کوئی عقل اور شعور کی کوئی روشنی ان کو دیں,
تاکہ ان کی یہ جو جاہلانہ جو طرز عمل ہے یہ ختم ہو. جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا تو دونوں طرف کے آبادیوں کا ہوگا, اور یہ ظلم کا سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. مسائل کو اب قانونی اور اخلاقی طریقے سے حل کرنے کا وقت ہے. آئندہ صدی جو ہے وہ اس طرح کے جنگوں کی متحمل نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کے آگے جو مسائل آنے ہیں وہ خوراک کے آنے ہیں, وہ پانی کی کمی کے آنے ہیں, ماحول کے آنے ہیں, اور آ چکے ہیں. ایسے وقت میں مجھے تو بالکل حیرت ہوتی ہے کہ ایک مودی جیسا ان پڑھ شخص جو ہے وہ اتنی بڑی آبادی کا ذمہ دار بن چکا ہے, اور وہ اس پورے خطے کے امن سے کھیل رہا ہے. فیض الحسن صاحب، یقینی طور پہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ جی دفاعی قوت جو ہے وہ بالکل نظر آ رہی ہے، ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دفاعی قوت ملٹری کے ساتھ جو عوام ہے وہ بھی بڑے شانہ بشانہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے جہاں یہ مومنٹم بنا ہوا ہے وہاں پر سفارتی جو قوت ہے وہ کس طرح دکھائی دیتی ہے آپ کو، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کون کون سے وہ کام تھے جو سفارتی سطح پر کرنے تھے، دیگر ممالک سے فوری رابطے کرنے تھے، کون کون سی عام شخصیت سے وہ رابطے کرنے تھے، اور ان سے کیا کیا کرنا تھا جو آپ سمجھتے ہیں یا نہیں ہوئے یا ہونے چاہیے تھے یا ابھی ہو سکتے ہیں مگر اب تک کیوں نہیں ہو رہے، اس کا سوال نہیں مل رہا. جی ایسا ہے کہ پاکستان اپنی سفارتی کوششیں ظاہر ہے سب سے زیادہ اہم جو خطے میں اس وقت ملک ہے وہ تو چین ہے. پاکستان کو چین کے ساتھ، پھر ترکی ہمارے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور پھر ہمیں یہ یورپ کے بھی سامنے رکھنا پڑے گا یہ سب کچھ کہ اگر ایشیا میں بڑی کوئی جنگ ہوتی ہے اور کوئی خدا نہ خواستہ ایٹمی ہتھیاروں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک کسی ملک کو انتہائی زیادہ دباؤ میں لائیں گے تو پھر وہ آخری حربے کے طور پہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ ایک قدرتی عمل ہے، یہ کوئی ہمیں اس کو دھمکی کے طور پہ ہم استعمال نہیں کر رہے، لیکن ہم اس کو ایک قدرتی عمل کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ جب ہماری بقا کا مسئلہ آئے گا تو پھر وہ کسی بھی حد تک کوئی جا سکتا ہے. یہ وہ نقطہ ہے جو یورپ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں سمجھانا پڑے گا. تمام جو بڑی قوتیں ہیں، جرمنی، فرانس، یورپ کے جتنے ممالک ہیں، ان سے ہمیں فوراً سفارتی رابطہ کر کے ان سے یہ خط و کتابت اور دیگر جو ذرائع ہے آپ کے کمیونیکیشن کے، اس کے ذریعے یہ سب چیزیں وہاں پہنچانا پڑیں گی. ایک بہت ایسا اقدام تو ہم نے کیا ہے کہ تقریباً 150 جو مختلف شخصیات تھیں ان کو دورہ کروایا گیا ہے ان علاقوں کا جہاں پہ بھارت نے یہ تحریر کی ہے. تو یہی چیز ہمیں دنیا کے سامنے لانی ہے، اور اس میں میڈیا کا بہت اہم رول ہے کہ میڈیا جو ہے بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے ان نکات پہ بات کرے کہ اس سے خطرات پورے جو ہمارا ریجن ہے اس کو کون کون سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اگر یہ چیز آگے بڑھتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ فیض الحسنین صاحب کا، آپ نے ہماری قیمتی رائے سے جو ہے ہمیں آگاہ کیا. مجھے جوائن کیا ہے منور مرزا نے، ماہر ہیں عالمی امور کے. منور صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ جو بھارت کی طرف سے حملہ ہوا اور پاکستان نے اس حملے کو بڑے زبردست طریقے سے روکا، خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس نے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا جہاں پاکستان کی افواج کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ حملے کا جواب دے سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے خطے میں مزید کشیدگی بڑھے گی یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیے، جو میرے خیال سے جو سب سے اچھی چیز ابھی تک میں نے دیکھی ہے وہ ایک تو یہ تھا کہ جو انہوں نے کارروائی کی تھی جو کہ بالکل ان کالڈ فار دی، کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی، جبکہ پاکستان بار بار انہیں آفر کر رہا تھا کہ آپ ایک غیر جانبدار اور ایک شفاف تحقیقات کرا لیں. تو خیر لیکن وہ بات تو پرانی ہو گئی کیونکہ اب انہوں نے حملہ تو کر دیا ہے ہمارے پر، ٹھیک ہے نا، تو وہ والی قصہ تو اب ختم ہو گیا. لیکن اگلی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے جو آج اجلاس ہوا اس کا آپ پورا متن اگر پڑھ کے دیکھیں تو بڑا ہی بیلنس اور بڑا ہی صحیح طریقے سے انہوں نے جواب دیا ہے. جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے بھارت کی جارحیت کا اور یہ بتایا ہے کہ پاکستان نے کس طرح اسے ریٹیلیٹ کیا، لیکن اس کے اندر اس بات کا بڑا زبردست اور بار بار اعادہ کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن پسند ایک ملک ہے. پاکستان نے مستقل کوشش کی اس دوران
और राब्ते भी किए सिफारती सतह के ऊपर कि किसी तरीके से ये मामला जो है ये इस हद तक ना जाए और कोई शफाफ किस्म की तहकीकात हो जाए, जिसमें पाकिस्तान भी ताउन करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है। देखिए, बात आपने अभी जो आपने सवाल किया था ना पहला वाला, तो अगर आप कहें तो मैं उसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लूं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, देखिए, बात असल में ये है कि दिमाग में क्वेश्चन ये आता है ना कि एक तरफ वो है जो हम देखते हैं, ठीक है ना, एक हमारा नुक्ता निकाय, एक वो नुक्ता निकाय जो भारत का है ना, बिल्कुल ऐसे दो हो गए। यानी हम इस वक्त दुश्मन है दोनों, और दोनों एक दूसरे के ऊपर, यानी वो हमारे पर हमला कर रहे हैं। यकीनी बात है, अगर वो हमारे पर करेंगे तो हम भी जवाब देंगे उन्हें। ऐसा तो नहीं हम बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धरे हुए। लेकिन दूसरी बात यह कि दुनिया किस तरह देखती है, दुनिया किस तरह देखती है। तो जी बोलिए। नहीं, आप कंटिन्यू करें। जी, तो हमें आपकी वो जो बात थी ना कि क्या हमें सिफारती कोशिशें करना चाहिए, तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सिफारती कोशिशें करने के कौन से जराए हैं, और जो पहले भी काम आते रहे हैं, अब भी काम आ रहे हैं, और वो तैयार भी हैं बड़ी हद तक, उन्होंने इंटरवीन किया है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमेशा अमेरिका जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मामला ऐसे होते हैं तो वो इंटरवीन करता है। आपको याद है पुलवामा के मामले के अंदर, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ही उस वक्त सदर थे और वो गए हुए थे वियतनाम, लेकिन उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आज शाम के 5-6 बजे तक मामला जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे, और आपने देखा था कि फिर उसी दिन के बाद वो हालात नॉर्मल होने शुरू हो गए थे। तो इस वक्त मार्को रूबियो, उनके वाइस प्रेसिडेंट, वो ट्रंप जो है वो सब के सब जो है वो इस तरफ उनकी तवज्जो मरकूज है। इसका मतलब है कि जो मेन प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, जिसका इंडिया से भी दोस्ती है और वो पाकिस्तानी फौज को भी अच्छी तरह जानती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के जो एक तो ये हमारे J-6 जो हैं वो, और दूसरे जो हमारे F-16 है, यही दो है ना हमारे बहुत। तो उसमें से F-16 जो है वो अमेरिका का किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा जहाज है, बहुत दुनिया के अंदर माना हुआ जहाज शुमार होता है। अच्छा, उसके अलावा भी खासा वो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अगर एक्शन में जाता है तो उसके साथ साथ आप जरा सूरत हाल देखें, पूरा यूरोप जो है ना वो भी नेटो के साथ उसी का इत्तेहादी है। अरब कंट्रीज की तरफ आप जाते हैं तो तकरीबन सारे के सारे अरब कंट्रीज जो हैं वो भी अमेरिका के इत्तेहादी हैं। अच्छा, वही अरब कंट्रीज हमारे बड़े बिरादर हैं, दोस्त है, सऊदी अरेबिया को आप देखें, यूएई को देखें, कतर देखें, उनसे हमारे बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशंस भी हैं। अब जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, चीन हमारा दोस्त तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, और वो खड़ा हुआ भी हमारे साथ है। उसने बड़ा आखिर में अफसोस का इजहार भी किया है लेकिन जो रोल क्योंकि प्ले कर सकते हैं वो ये कंट्रीज जो है ना ये ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चाइना को फर्मली हमारे साथ खड़ा रहना चाहिए दबा के, और साथ साथ जो रोल प्ले करना है, आपको पता है कतर ने कितना अच्छा रोल प्ले किया था जब अमेरिका और अफगानिस्तान का मामला आया था। हालांकि कतर कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ पाकिस्तान, लेकिन जो मिसाली मीडिएशन थी वो कतर में। कतर इस बात में एक्सपर्ट है, दुनिया के अंदर माना जाता है, इतना छोटा सा मुल्क है वो करता है। मुनव्वर साहब जरा था इस हवाले से भी हमें अपना नुक्ते नज़र से आगाह कीजिएगा कि ये तमाम ममालिक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, मगर इनसे ये लॉबिंग कौन करेगा इंटरनेशनली? किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वाज़े तौर पर, फौरी तौर पर इस तरह की लॉबिंग की जाए कि अपने नताइज जो हम बेहतर तरीके से अपने मुल्क के हक में ले सकते हैं वो लिए जा सकें। फिर इंटरनेशनल मीडिया के जरिए जनाब हम एक अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, मगर इंटरनेशनल मीडिया को किस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाए कि असल मौक़िफ़ दुनिया भर के जो लोग देखने वाले उन तक जाए, ये कहाँ किस तरह होंगी फिर मैनेज, कौन, किसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, दो बड़े फोरम्स हैं जो जहाँ से आप कर सकते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक तीसरा फोरम भी अब है जहाँ पे इंडिया भी मौजूद है, लेकिन दो का खास तौर पर मैं जिक्र करूँगा, 30 का सरसरी तौर पर जिक्र करूँगा क्योंकि उसका ये रोल है नहीं। पहला तो सलामती कौंसिल है जिसके अंदर इनफॉर्मल का इजलास तो एक हो चुका है और उसने पाकिस्तान और इंडिया को रेस्ट्रेंट के लिए कहा था, लेकिन इंडिया ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। उनतारी साहब भी 2-3 दफा बयान दे चुके थे, लेकिन इंडिया ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं इस बात पे खासा हैरान हो रहा हूँ कि OIC जो है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा
फोरम है मुस्लिम कंट्रीज का, और आपको मालूम है कि ये इसमें इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर जब सुषमा स्वराज सिंह थी और यूएई में इजलास हुआ था, उनको ऑब्जर्वर के तौर पर बुलाया भी गया था। ये पाकिस्तान ने नाराज होकर शिरकत ही नहीं की थी कुरैशी साहब ने। तो ओआईसी को ने एक बयान तो दिया है, लेकिन हम अभी तक उसको उस तरह एक्टिवेट क्यों नहीं हमने किया जिस तरह हमें करना चाहिए था, कि पूरा का पूरा मुस्लिम ब्लॉक जो था वो हमारे साथ खड़ा होता और वो आगे बढ़कर ये आवाज उठाता। आखिर गजा के ऊपर भी तो उन्होंने आवाज उठाई है, जहाँ की मतलब मुनव्वर साहब आप ये कह रहे हैं, कहने के मतलब मैं अगर आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि जी सिफारती मामलात के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी देखी जा रही है, उधर हमें थोड़ा सा फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। वजह मैं आपको बता दूं इसका। देखिए, फौज को तो ये इख्तियार दे दिया गया ना कि अगर वो ये समझती है कि इसको की रिटेलिएशन होनी चाहिए, जिस जगह होनी चाहिए, जिस जगह जवाब देना चाहिए तो वो दे दे, ठीक है। ये वाला मामला तो तय हो गया और पाकिस्तानी फौज ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, एयरफोर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उनके राफेल जैसे इंतहाई जदीद तैयारे को गिराकर ये साबित कर दिया अपनी सुपीरियरिटी को, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो हमारे जो सिफारतकार हैं, जो कि जिसमें आपकी तमाम सियासी जमातें भी आती हैं, बड़े बड़े लीडर हमारे यहाँ मौजूद हैं, इनको अब अपना रोल प्ले करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आखिरकार आपने देखा होगा, चाहे जंग कितनी खौफनाक क्यों ना हो, वो उसका अच्छा हल जो होता है वो यही होता है ना कि कोई ना कोई मुआहदा हो जाता है। पाकिस्तान ने एक मुआहदा तो नहीं किया इंडिया के साथ, मुआहदा ताशकंद भी हो चुका है, मुआहदा शिमला भी हो चुका है, उसके बाद कारगिल के ऊपर भी एक आपने मुआहदा किया था। तो मुआहदे तो होते रहते हैं और जंगें भी होती रहती हैं। तो आपको बहरहाल इस ऑप्शन को आप वो कर नहीं सकते और कर भी रहे हैं। आपने देखा हमारे वजीर आजम ने और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन सब जितने मुस्लिम मुल्क थे और जो दूसरे ममालिक थे उनको एंगेज किया, उनसे बातचीत भी की है। तो इसे और ज्यादा जोर सिफारती ताल्लुकात के अंदर हमें बेहतरी लाने की जरूरत है। मुनव्वर साहब एक और चीज के भी बताइएगा कि आलमी अदालत बराए इंसाफ के हवाले से क्या केस दर्ज हो सकता है, क्या वहां पर आईसीजे के अंदर इस मामले को उठाया जा सकता है, वहां पर क्या समझते हैं आप, क्या ये तमाम चीजें जो अब तक हो चुकी हैं वो उस जगह पर दायर हो सकते हैं केस? देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें हमारा जो इमेज है दुनिया में वो खासा डैमेज हुआ है। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उन्हें रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पाकिस्तान को बाकी ममालिक जो हैं खास तनाज़े में देखते हैं, आप जितने उठाकर देख लें जो बयानी आए हैं मुख्तलिफ फॉरेन मिनिस्टर के उनके। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हकीकत पसंदाना भी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत लाजमी है कि वो इन तमाम ममालिक को इस बात के ऊपर बिल्कुल 100% राजी करे कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक बिल्कुल अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान अमन के मामले में बहुत संजीदा है। और अगर जैसे ये आपने ऑफर कर दिया है ना, ये तो नहीं कि पाकिस्तान ने ऑफर ना किया हो। अभी फिर जो तकरीर आई थी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें भी उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है कि आप जिस किस्म की शफाफ न्यूट्रल इंक्वायरी करवाना चाहते हैं कि किसने ये काम किया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी ये काम किया है वो अगर हिंदुस्तान का दुश्मन था और उसने वहां पर लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो उसकी मजम्मत ही की थी ना, और कहा था कि हमें हमदर्दी है उन लोगों के साथ, ताज़ियत भी की थी। तो पाकिस्तान को भी इसी स्टैंड पे जाना चाहिए और इंडिया को भी इसी स्टैंड पे जाना चाहिए कि हमें मिलकर वो जो शफाफ इंक्वायरी का वज़ीर आज़म ने कहा है, आइए उसको तलाश करें जिसने कि ये हरकत करके और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को और इतनी कशीदगी को उस लेवल तक पहुंचा दिया। लेकिन मसला तो मुनव्वर साहब यही है ना कि इंडिया जो है इस पेज पे आने के लिए राजी नहीं है कि वो शफाफ तहकीकात की तरफ जाए, वो एविडेंस जो है वो पेश करे कि जहाँ ये साबित हो सके कि पाकिस्तान जो है वो मुलविस था, और उसके बाद फिर वो इस तरह पे बॉर्डर से वो हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, गैर एलानिया उसने जो है जंग का फेज़ 1 जो है वो शुरू कर दिया।
اور کہیں نہ کہیں ہمیں OIC کا بھی کردار جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا ہے ہر دفعہ کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، تو اگر قلعے کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑی ہے یا کوئی ایشو کھڑا ہوا ہے تو باہر یہ پھر کہاں ہے یہ لوگ سارے؟ OIC نے کبھی نہیں کہا کہ اسلام کا قلعہ، یہ تو ہم خود ہی کہتے ہیں، تو یہ بات بھی کلیئر ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور فورم جس کا میں نے کہا تھا نا کہ تیسرا فورم بھی ایک موجود ہے جس کے اوپر پاکستان، انڈیا اور رشیا اور چائنا کی فورسز باقاعدہ ایکسرسائز کرتی ہیں، وہ فورم ہے بیجنگ کا۔ بیجنگ کے اندر جو ہے نا شنگھائی فورم، اس میں ارال کی پہاڑیوں میں باقاعدہ اینٹی ٹیررزم کے اوپر مشقیں ہوتی ہیں۔ تو چائنا کو اگر آپ انوالو کرنا چاہتی ہیں تو پھر چائنا کو آپ اس فورم کے تھرو انوالو کریں، لیکن میں نے ابھی تک کوئی رول پلے کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے شنگھائی فورم کو۔ لیکن اگر معاملات اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں جہاں پر صورتحال جیسا کہ خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا والی پوزیشن ہو جائے گی، اور آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کی ہٹ درمی جو ہے، اور جو کہ واقعتاً ہے، مودی صاحب خاصے ہٹ درم ہیں، خاصی غلط وہ کرتے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی ایسی دیتے ہیں، منہ توڑ کیا بلکہ یعنی غیر سفارت کارانہ دیتے ہیں، وہ گنجائش اپنے لیے گنجائش ختم کر دیتے ہیں، ایسی بیانات دیتے ہیں وہ کہ ان کے اپنے لیے پیچھے ہٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس جیسے آدمی کو ڈیل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ راستہ ہے کہ ہم اس سارے کا سارا پریشر جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالیں۔ تو آخرکار انڈیا بھی اکیلا تو نہیں رہ سکتا، اسے اب تجارت بھی کرنا ہے۔ یہ ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ انڈیا ایک بہت بڑی منڈی ہے، اس لیے اس کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، تو لیکن تجارت کسی کے ساتھ تو کرے گا، وہ نہیں کرے گا۔ اگر سب لوگ مل کر اسے پریشر ڈالیں اور یہ کہ بھائی یہاں تک نہیں جا سکتے آپ، بس ہو گیا، بس جتنا آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، تو پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب چاہے کتنے ہی بدتمیز، کتنے ہی حق درم اور کتنے ہی غلط کار کیوں نہ ہوں، انہیں کہیں نہ کہیں تو جھکنا پڑے گا، اور انہوں نے پھر پاکستان کا وار بھی دیکھ لیا ہے کہ پاکستان تو جھکنے والا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے منور صاحب، آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ ذائقہ مجھے یہ بتائیے گا، جیسے منور صاحب نے بھی کہا، فیض صاحب نے بھی کہا، انٹرنیشنلی جس طریقے سے اگر ہم پریشر ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ پریشر ڈیولپ ہونا چاہیے یا ان کو بولنا چاہیے انٹرنیشنلی جتنے کنٹریز ہیں ان کی طرف سے، وہ ہمیں جو ہے وہ بازگشت سنائی نہیں دیتی کہ جس طریقے سے کنڈیم ہونا چاہیے تھا امریکہ کو، یورپ کو، یا OIC کے کنٹریز کو، UAE کو، وہ اس لیول پہ جو ہے آ کر بھارت کی طرف جو ان کا رخ ہونا چاہیے تھا، اسے منع کرنا چاہیے تھا یا ان کو سمجھانے کے لیے ایک ٹیبل پہ لانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک بہت اچھا وقت تھا جس وقت بھارت کی جانب سے کشمیریوں کے اوپر آرٹیکل 370 لگایا گیا۔ اس وقت جو ہے وہ عالمی برادری کھڑی ہو سکتی تھی کشمیریوں کے اوپر، جس طرح آپ نے ان کو محصور کیا اور جس طرح جو ہے وہ نسل کشی کی گئی، وہ پوری دنیا کے سامنے تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ عالمی برادری اس وقت بھی خاموش رہی، یہ اقوام متحدہ اس وقت بھی خاموش رہی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ ایشیا کی ایک تنظیم ہونی چاہیے جہاں پہ بات کی جائے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایشیا کو، جس طرح یورپ ساری زندگی لڑتے رہے آپس میں، لیکن پھر بعد میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی نہیں، ترقی جو ہے وہ ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم ایک یونین بنائیں، اور یونین کے طور پہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے وہ آئے، اور آج ان کا ایک مقام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایشیا میں سارک کے نام سے جو 8 ممالک کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی ہے، 8 ممالک کی سارک، اس میں بھی ہمیشہ جب بھی بات کی ایشیا ممالک کی، ایشیا کی بہتری کی، ایک یونین بنائی گئی جس میں جو ہے وہ بھارت، پاکستان، بھوٹان، نیپال، مالدیپ اور بنگلہ دیش شامل ہے، یہ 8 ممالک کے مشتمل۔ لیکن جب بھی ایشیا کی بہتری کے لیے یا کسی قسم کی کوئی تجاویز سامنے کی جاتی ہے، ہمیشہ بھارت کی جانب سے جو ہے وہ ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جیسا کہ ابھی منور صاحب کہہ رہے تھے کہ بھارت خود اس کے بعد جو ہے وہ ایک بن گلی میں اپنے آپ کو لے آتا ہے کہ اس کے بعد بات کرنے کا، ڈائلاگ کا جو ہے وہ راستہ ہی نہیں رہتا ان کے پاس۔ تو اس رویے کے اوپر جو ہے بھارت کو سمجھانا پڑے گا، اقوام متحدہ کو، پوری عالمی برادری کو، اسپیشلی جو ایشیائی ممالک ہیں، جو ارد گرد کے ممالک ہیں ہمارے، ان کو ضروری ہے کہ بھارت کے اوپر اس بات کا جو ہے وہ پریشر ڈیولپ کیا جائے کہ ایشیا میں اگر آپ نے رہنا ہے، ایشیا میں ظاہر سی بات آپ جا تو نہیں سکتے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چینج کر دیا جائے ایک پڑوسی کہ جی بھارت کو اٹھا کے کہیں اور لے جائے گا، پاکستان رہنا ہم نے ساتھ ہے۔ تو یہ جنگ کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے،
یہ جنگ کے اثرات دنیا پہ جو مرتب ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ابھی بات کر رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کی, غزہ اور اسرائیل کی, یہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس وقت ہوش کے ناخن لینا چاہیے بھارت کو. اس طرح کے جارحانہ اقدامات جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی سود مند نہیں ہے. بھارت کو سوچنا چاہیے اور یقیناً اس وقت جو ہے وہ امریکہ کو, چائنا کو اور جو دیگر ممالک ہیں وہ آگے بڑھیں اور جو خطے میں جو ایک امن ہے اس کی بحالی کے اندر اپنا کردار ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ وقت نکل جائے, بھارت کی ہٹ درمی جو ہے وہ اس خطے کے جو ہے امن کو تباہ اور برباد کر دے. فوری طور پہ اقوام متحدہ کو ایکشن لینا چاہیے اور سامنے آنا چاہیے. ٹھیک ہے. چودھری مقبول صاحب, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو انٹرنیشنل جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے بھارت کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ اشتعال انگیزی وہاں سے شروع ہوئی ہے. ہم تو اگر کارروائی کریں گے تو جوابی کارروائی ہوگی. وہ اگر اشتعال انگیزی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور جو مودی گورنمنٹ کی ہٹ دھرمی ہمیں نظر آتی ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے, کیونکہ اتنے سالوں میں ایک پوری جنریشن جوان ہو گئی ہے بھارت میں جس کے دلوں میں اور دماغ میں نفرت ہے اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے. وہ اتنے زیادہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں, ان کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ دیکھیں, جو سب سے جو آپ کا جو سوال ہے کہ کس طریقے سے ہمیں یہ انٹرنیشنل آپ نے یہ چیزیں بتانی چاہیے. دیکھیں, ہماری جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی, سب سے مین رول جو ہے ہمارے پاس جو خارجہ پالیسی کا جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ جو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو یہ واضح کرنا چاہیے, تمام اقوام عالم کو بٹھا کے اس بات کے اوپر ان کو راضی کرنا چاہیے کہ جو پچھلے 70 سال سے انڈیا جو ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. دیکھیں, یہ آپ دیکھیں ایک پلوامہ کا واقعہ جو ہے وہ تو ابھی ہوا ہے. آپ اس سے پہلے دیکھیں بلوچستان کے اندر کتنی بڑی دہشت گردی کی انڈیا نے, جس سے کتنے معصوم شہری شہید ہوئے اور جس کے تمام ایویڈنس ثابت ہو گئے کہ وہ دہشت گردی سب جو ہے انڈیا نے کی تھی. دیکھیں, پاکستان نے اس وقت بھی جو ہے ایک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. اب انڈیا نے یہ جو خود کر کے سارا ڈرامہ کر کے اور اس کو پاکستان میں مسلط کر کے, لہذا اس کو ایک جنگی جنون اس کو منڈلا رہا ہے. ہم انڈیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں, جو مودی جو ہے یہ انڈیا کا جو کسائی ہے, کہ بھائی تم کسی اس میں نہ رہو غلط فہمی میں. دیکھیں, ہم نے یہ ایٹم بم سجانے کے لیے نہیں رکھا ہوا ہے, یہ ایٹم بم ہم نے چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اب وہ وقت جو ہے دور نہیں ہے. اگر انڈیا نے دوبارہ اگر ایسا کام کیا, یہ جو رات کی تاریکی میں چوروں والا کام اس نے کیا, تو یقیناً میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ بات آپ دیکھ لیں کہ انڈیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور یہ دنیا دیکھے گی. دیکھیں, ہم نے 70 سال سے انڈیا کا ظلم برداشت کر لیا ہے, کشمیری قوم نے ظلم برداشت کیا. دیکھیں, کشمیری قوم کی آپ دیکھیں وہ داستان ہے, وہ ظلم ہے جس کو دنیا اگر دیکھیں نا, یہ آپ میڈیا چینل کے اوپر چلائیں گے نا تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے خود بھی جو اتنا ظلم. علی رضا, آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کشمیر کے اندر پچھلے 70 سال سے ظلم کیا ہے, دیکھیں وہاں ایک تاریخ ہے پوری جس کو انٹرنیشنل پوری دنیا کو علم ہے کہ انڈیا کتنا دہشت گرد ہے, جو اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, اپنے ملک کے اندر نیاتیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. آپ اس کی تو ایک بڑی لمبی داستان ہے, جس کی داستان کو ایک دن دو دن کی نہیں 70 سال کی تاریخ ہے. لہذا آج ہم اس بات کے اوپر کیوں انڈیا کو اتنا ڈیفینڈ کریں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, آئے وہ ہم سے جنگ کریں, ہم اس کو ایسا جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھے گی اور دنیا یاد رکھے گی کہ کسی دہشت گرد ملک کے ساتھ پاکستان کی بہادر افواج, پاکستان کے بہادر جو ہے یہاں کے رہنے والے نوجوان, وہ پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا. ہم انڈیا کو اس دفعہ انشاءاللہ تعالی سبق سکھائیں گے, اور ہم کشمیری جو کشمیر میں رہنے والے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا اب تو ہوش کے ناخن لے لے, ورنہ ہم تمہیں انڈیا کے اندر گھس کے, بھارت کے اندر گھس کے تمہیں چن چن کے تیرے سے بدلہ لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس دفعہ یہ بدلہ لے کے رہیں گے. یہ 70 سال کا جو ظلم ہے اس کا حساب اب انڈیا کو دینا پڑے گا. یہ رات کی تاریخی چوروں والا جو اس کی کام کر رہا ہے, یہ جو اس نے کام کیا, یہ اس نے اپنا مکرو چہرہ دنیا کو دکھایا ہے. یہ رات کو معصوم جو ہمارے بچوں کی جو اس کو شادیاں ہوئی ہیں, ہمارے نوجوانوں کی جو شادیاں ہوئی ہیں, یہ انٹرنیشنل اقوام عالم کو دیکھنا چاہیے کہ جو ملک اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, وہ پاکستان کے ساتھ بھی رات کے اندھیرے میں یہ اس نے جو کام کیا ہے, یہ انتہائی اس کی ایک انتہائی گھٹیا پن تھی. لہٰذا اب انشاءاللہ تعالی ہم یہ انڈیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں, اور تمہیں وہ سبق سکھائیں گے
کہ تم یاد رکھے گا اور تیرا نام اس صفحہ ہستی میں نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. میں بس ایک بات منیبہ، یقینی طور پہ بہت سارے ناظرین ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ہر قسم کا ہر ذہن رکھنے والا شخص بیٹھا ہوتا ہے. بالکل چودھری صاحب بالکل اس کو آسان کر دیں نا جناب. ٹھیک ہے 2 فریق میں لڑائی ہوئی ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ تیسرا فریق کرے گا. تیسرے فریق کے اوپر جا کے بول دیا ہے نا جناب کر لیں، فیصلہ کروا لیں. اب انویسٹیگیشن بھی نہیں کروانی، ایک جھوٹا الزام بھی لگانا ہے، اور ایک اس کی آڑ کے اندر خود مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم ڈھانے، اور ساتھ ساتھ جو کچھ رات گئے ہوتا رہا وہ سب کے سامنے بڑا بھرپور جواب دیا. مگر ساتھ ساتھ اب اس کے اندر جو یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یقینی طور پہ ہم بات کریں ایشیا کی، تو ایشیا کے اندر جو اہم ترین ممالک آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات رکھنے والے جو مختلف جو تنظیمیں ہیں جو اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، اس میں صرف OIC نہیں ہے سر. اس میں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جناب GCC ہے، گلف کنٹریز کی ایک اہم جو ہے وہ تنظیم بنی ہے. ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن کی جو ہے وہ ایک تنظیم بنی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ سارک جس طرح بیگم صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ایک انتہائی اہمیت کے حامل ایک تنظیم ہے. ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ایکو نام کی بھی ایک تنظیم ہے جو یہ تمام بڑی بڑی تنظیمیں ہیں جو کہ ایشیا کے اندر اپنا ایک اثر رکھتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح لابنگ کر کے، اب بات یہ ہے یا تو ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو یا نیوٹرل، یہی 3 چیزیں آ رہی ہیں نا. اب آئندہ ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا نا کہ کل کو جب بھی معاملات آتے ہیں تو پاکستان کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے، اس کی جو پوزیشن ہے جغرافکلی اس کو دیکھ لیں یا دیگر معاملات کے اوپر کہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ جی منڈی بھی ہے تو پھر منڈی بھی ہے، اس کے حساب سے بھی دیکھ لیں کہ بزنس اور جو ہماری پوزیشن ہے اس دنیا نے خطے کے اوپر اس کے حساب سے بھی دیکھ لیں. تو پھر اب فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ جناب آج ہمارے ساتھ کون کون کھڑا ہے اور آج کون نہیں کھڑا. آج کتاب میں کسی ڈائری میں تمام لوگ لکھ لیں جو طاقت رکھتے ہیں کہ جناب ہمیں بتایا جائے کہ OIC ہمارے ساتھ کہاں کھڑی ہے، ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو ایشین تنظیمیں بڑی بڑی بنی ہوئی ہیں GCC وہ کہاں کھڑی ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ایپیک کہاں کھڑی ہے، ہمیں بتایا جائے کہ ایکو کہاں کھڑی ہے. یہ تمام تنظیموں کے حوالے سے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ترین تنظیم کی ہم بات کریں SCO، واضح طور پہ یہ چیزیں آنی چاہیے. اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی یقینی طور پہ رجسٹرڈ ہوں گی، ہمیں اپنی انٹرنیشنل لابنگ کس طرح کرنی ہے. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جناب ہم کہاں کہاں ویک ہیں، ہم کہاں کہاں اسٹرانگ ہیں. اس طرح کے حالات میں انسان کو پتہ چلتا ہے، ایک نارمل سائیکی ہے کہ جناب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اب کہاں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اور میں بار بار کہتا چلوں جی پرسیپشن کی بات ہوتی ہے اور دنیا اس کے اوپر کام کرتی ہے. ہمیں لابنگ کرنی پڑے گی انٹرنیشنلی. ہمیں سفارت خانوں کے اندر اتنے اہل لوگ اب بٹھانے پڑیں گے کہ وہ دنیا کے اندر جا کر ہمارے کمرشل اتاشی ہو یا دیگر، میں مختلف نام نہیں لینا چاہوں گا، مگر ساتھ ساتھ اس سیگمنٹ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے بڑی اہمیت ہے. اور اس کو بڑے طریقے سے اگر ہم نے رول پلے کر دیا، ہم نے انٹرنیشنل لابنگ کر دی بہتر انداز میں، جو کہ یہی ڈپارٹمنٹ کہہ سکتے ہیں یا رول پلے کر سکتا ہے، تو یقینی طور پہ بہتر نتائج ہم لا سکتے ہیں. منور مرزا صاحب مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ جو مودی کی ایکسٹریمزم آئیڈیالوجی ہے یہ صرف مودی گورنمنٹ تک محدود ہے یا پورا بھارت اس کی لپیٹ میں ہے؟ منور صاحب آپ کو میری بات ہے؟ جی بالکل. جب مودی صاحب آئے تھے تو انہوں نے اب یہ اس کو آہستہ آہستہ اپنے پہلے ٹرم کے اندر تو ہلکے اس میں دیا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے اس کو سخت کرتے گئے. سیکنڈ ٹرم میں آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے کشمیر کے اندر وہ آرٹیکل وہ کیے تھے تو پھر اس کو انہوں نے اور تیز کیا. اور اب تھرڈ ٹرم کے اندر یقینی بات ہے اب اس کی کنٹینویشن ہی چل رہی ہے، ان کی جو فلاسفی ہے وہ اس کو چل رہی ہے. لیکن میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا جو آپ نے سوال کیا تھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی میں ایڈ یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھارت کے ساتھ امن قائم کرنا چاہتے ہیں یا بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ مل کے وہ سفارتی سطح کے اوپر کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، ویریس فورمز کو لانا، سلامتی کونسل OIC وغیرہ کو لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی بہت ہی دیکھیے یہ چیزیں سارے ٹھنڈے دماغ سے کی جاتی ہیں، گرم دماغ سے نہیں کی جاتی. اس لیے کہ دیکھیے ہمارے سامنے دنیا کھڑی ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو ہمارے ساتھ دیں یا ہمارے ساتھ نہ دیں. کوئی زبردستی ہم تھوڑی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ، کر سکتے ہیں ہم کبھی بھی نہیں کر سکے تو آج بھی کیسے کر سکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خود اتنی عقل ہونی چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کس طرح رام کی جاتی ہے. یہ پہلے فن تو ہمیں اچھی طرح آ جانا چاہیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ امن کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں یا یہ کہ ہم بھارت کی کوئی خوشامد کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا مودی صاحب کے کوئی ہم فیور میں جا رہے ہیں یا اس کو مودی صاحب. ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ یہ ملک کس لیے ہم نے بنایا تھا؟ ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا ہم یہاں پہ ترقی کریں, یہاں پہ آگے بڑھیں, آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں. ہم کسی بھارت یا مودی کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے ملک کے ساتھ کھلواڑ کرے اپنے جذبات یا اپنے فلسفوں کی بنیاد کے اوپر. تو ہمیں یہ بات دماغ میں بڑی کلیئر رکھنی چاہیے کہ ان کا چاہے کوئی بھی فلسفہ ہو, ان کا چاہے کوئی بھی بیانیہ ہو, ان کا کوئی بھی رویہ ہو, ان کے پاس چاہے کیسی ہی طاقت کیوں نہ ہو, چاہے اقتصادی ہو چاہے وہ فوجی ہو, ہم ان کو وہ موقع ہی نہ دیں. اس سے پہلے ہی ان کو ہم بے بس کر کے اور ناکام کر دیں کہ وہ یہ اسٹیپ اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے. یہ آپ کا کمال ہوتا ہے سفارت کاری کے اندر. یہ کمال نہیں ہوتا کہ جب آپ کے اوپر گزر گئی تو اس کے بعد آپ جا رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں. یہ کام ہمیں اس سے پہلے کرنا چاہیے جب یہ ہمیں وقفے ملتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, برا نہ مانیے گا, ہم کیا کرتے ہیں ایز اے قوم, ہمیں اپنے اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو اچھی طرح پہچاننا چاہیے. ہم پہلے سے تیاری نہیں کرتے, ہم ان لوگوں کو آگے نہیں لاتے, ہم ان لوگوں سے کام نہیں لیتے, ہم انٹرنیشنل میڈیا کو اس کا استعمال نہیں کرتے, اور جس طرح کہ ہمیں کرنا چاہیے جب ہمارے سر کے اوپر پڑتی ہے آ کے تب ہم اس قسم کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. اور ایک آخری بات میں کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ کوئی سوشل میڈیا کی جنگ نہیں ہے, نہ یہ کوئی مین اسٹریم میڈیا کی جنگ ہے. یہ جنگ جو ہے یہ اب میدان کے اندر آ چکی ہے. جب یہ میدان کے اندر آ چکی ہے تو اس کے دو ہی راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ وہ جس کو انڈیا نے اپنایا اور اس کا ہم نے جواب اس طرح دیا کہ ان کی طبیعت ٹھکانے لگ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں سفارتی محاذ کے اوپر بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک محاذ پہ تو بہت اسٹرانگ ہو, ہماری افواج تو زبردست کردار ادا کریں, لیکن ہم کمزور رہ جائیں سفارتی محاذ پہ. اور ایک اور محاذ بھی ہے, وہ قوم کو سمجھ دینا چاہیے اب اچھی طرح. وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنا. جو قومیں اقتصادی طور پہ مضبوط ہوتی ہیں, جن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں, جو مایوس نہیں ہوتی, جو روز یہ نہیں کہتی پھرتی کہ ہم ادھر بھاگ رہے ہیں, 10 لاکھ ادھر جا رہے ہیں, 15 لاکھ ادھر جا رہے ہیں. جو قوم کھڑی ہوگی بھارت کے سامنے, وہ عظیم قوم ہوگی, وہ عزم والی قوم ہوگی, وہی قوم ہوگی جو قائد اعظم نے پریپیئر کی تھی اور لیاقت علی خان نے پریپیئر کی تھی. آپ اس طرح کھڑے ہوئیے, اس طرح, اور اپنے ملک کو آپ مضبوط تر بنائیے. ایسا بنائیے کہ بھارت دیکھے تو حیران رہ جائے کہ نہ تو اقتصادی میدان میں اس کو شکست دی جا سکتی ہے, نہ تو اسے سفارتی میدان میں شکست دی جا سکتی ہے, نہ تو اس کو فوجی میدان میں شکست دی جا سکتی ہے. اچھا منور صاحب, میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ جو مودی کی آئیڈیالوجی ہے ایکسٹریمزم کی, یہ پورے بھارت کی آئیڈیالوجی ہے, کیونکہ جس طرح ان کے میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو مودی کی آئیڈیالوجی ہے یہ ان کا میڈیا اور شاید ان کی پوری عوام کی آئیڈیالوجی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, بھارت کے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کی آئیڈیالوجی کیا سیم ہوگی, اتنی ایکسٹریمسٹ ہوگی؟ دیکھیے بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیزوں کا تو فیکٹس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا نا. جی. کہ مودی صاحب نے 15 سال ہو گئے انہیں, یعنی 15th ٹرم ہے ان کا. جی جی. تو وہ بار بار الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ اسی آئیڈیالوجی کے اوپر الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں نا. یہی بات وہ کہتے ہیں, اسی پہ وہ الیکٹ ہوتے ہیں. یہی پاکستان دشمنی کی بات کرتے ہیں, اسی پہ وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے تو کبھی بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ سارے, وہاں 25-28 کروڑ مسلمان بھی ہیں, تو وہ تو ان کی آئیڈیالوجی سے بالکل, وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں, دوسری کمیونٹیز بھی ہیں, اور ہندو بھی, ان کے اندر بھی. آپ یہ دیکھیے کہ میں کانگریس کی جماعت بھی ان کی بہت مضبوط ہے, اور اس مرتبہ اس نے حیرت انگیز مظاہرہ کیا. پچھلی بار الیکشن کے اندر کل 44 سیٹس لی تھی راہل گاندھی نے, اس مرتبہ انہوں نے 150 کو کراس کیا ہے. مودی صاحب 3/4 میجورٹی کا دعویٰ بار بار کرتے تھے, اور یہ نعرہ بھی لگاتے تھے میں 3/4 میجورٹی لوں گا اور یوں کانسٹیٹیوشن بدل دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. لیکن اس الیکشن میں خود انڈیا کے لوگوں نے ان کی اس آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, مگر فائدہ آپ اس وقت اٹھا سکتی ہیں جس وقت کہ آپ اسے اچھی طرح اسٹڈی کریں. صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا,
हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे जो इदारे हैं जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं उन्हें बहुत सीरियसली रिसर्च करना चाहिए, बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को सिवाय हवाई बातें करने से कुछ भी नहीं होगा। हमें ये हमारी फौज इतनी मजबूत है उतना हमें, फिर मैं वो बात कहूँगा, इक़्तिसादी तौर पे भी हमें अपने आप को उतना ही मजबूत करना चाहिए, हमारे को टेक्नोलॉजी के अंदर भी अपने आप को उतना ही मजबूत करना चाहिए। तो हम उनकी हर चीज़ को नाकाम कर देंगे। उनकी आइडियोलॉजी आपके सामने फेल हो जाएगी जब वो देखेंगे कि आपकी आइडियोलॉजी उनके मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी चीज़ ज़्यादा, आप अपने किरदार को, अपने गुफ्तार को इस तरह बनाएं। ये तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आप गुफ्तार और किरदार में गाजी बने। तो आप इस तरह का अपना किरदार बनाएं, यानी किरदार से मेरी मुराद ये है कि अमली भी और बयानी भी, कि इंडिया मजबूर हो जाए कि वो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करे। जी ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो हम मीडिया वॉर की बात कर रहे थे और हमने फैज साहब से भी बात की, मुनव्वर साहब से भी बात की, जब हम देखते हैं मीडिया, जो भारत का मीडिया हम देखते हैं, वहाँ बड़े चीख चीख के एंकर्स जो हैं वो शोर मचा रहे होते हैं, और अगर एक पाकिस्तानी रिपोर्टर को लिया जाता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को लिया जाता है, और 3 जो है वो भारतीय रिपोर्टर बैठे हुए होते हैं, उनके जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, तो बोलने नहीं दिया जाता। अगर सवाल किया जाता है तो उसको बार बार बीच में इंटरप्ट किया जाता है। तो उनका मीडिया जो है वो जिस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा होता है और हमारा मीडिया, इसमें आपको क्या वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है? देखें, जो आपने कहा कि ना बोलने दिया जाता है, 3 एंकर जो है वो एक हमारे रिपोर्टर्स के ऊपर या जो तज्जियाकार होते हैं, बल्कि माइक भी बंद कर दिया जाता है, ये भी अक्सर जो देखने में आया है। ये बहुत वादे फ़र्क है। पाकिस्तानी मीडिया एक संजीदा मीडिया है, एक ज़िम्मेदार मीडिया है, और हमेशा जो है वो ज़िम्मेदारी और बुर्दबारी का मुजाहरा किया है पाकिस्तानी मीडिया ने। जबकि इंडिया का मीडिया, ये जो अभी पहलगाम का वाक़या हुआ उसके ऊपर जो इंडिया के मीडिया की जानिब से जो रिपोर्टिंग की गई, वो भी प्रेशर था शायद मोदी के ऊपर। जबकि सलामती कौंसिल को जो इनका इजलास बुलाया गया मोदी का, उसमें उनके आर्मी चीफ ने मोदी से कहा था कि हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं कि हम पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ सके, हम 3 या 4 दिन से ज़्यादा नहीं लड़ सकते। लेकिन जो मीडिया प्रेशर और वो जो चीख चीख के आप कह रही हैं कि मीडिया एंकर शोर मचाते हैं, वो शोर की गूंज में शायद उनके आर्मी चीफ की आवाज़ जो है वो दब गई। उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ सकते, ना हमारे पास अभी इतनी सलाहियत है। और उसके साथ ये भी आप देखिए कि जिस तरह उनका मीडिया किसी भी वाक़ये को पोर्ट्रेट करता है, वो इस कदर जो है वो गैर संजीदा और गैर जो है ज़िम्मेदाराना रवैया है कि उसके बाद जो है वो मामला जो है वो आपके सामने कि हमला तक हो जाता है पाकिस्तान के ऊपर, एक बुज़दिलाना कार्रवाई की जाती है। तो ये वहाँ पे मीडिया को भी सोचना चाहिए भारत के कि इस तरह के रिपोर्टिंग से, इस तरह के इशूज़ को, नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाने से जो है वो खिते का अमन जो है वो बर्बाद होगा, जो किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे आर्मी चीफ और पूरी कौम इस बयानिए के ऊपर है कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं, खिते में अमन ही जो है और पायदार अमन ही जो है वो मुस्तकिल इस खिते के लिए खुशहाली का वाहिद रास्ता है, जिसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं अपनी जानिब से। लेकिन भारतीय मीडिया के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की वजह से इस तरह के वाक़यात जो है बार बार रूनुमा होते हैं। मैं मुनव्वर साहब की मुनीबा एक बात को आगे सेकंड करना चाहूँगा कि कम से कम हम बहुत सारी पॉलिसीज़ अभी भी बना रहे हैं, माजी में भी बनाते आए हैं और आइंदा भी शायद बनाएंगे, मगर मेरी ये ज़ाती तौर पर एक दरख्वास्त है कि कम से कम अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आज हम ये ऐद कर लें कि जनाब हम जो जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो हम खुद बनाएंगे, उसके लिए जितनी एफर्ट लगती है वो हम लगाएंगे और एक पॉलिसी देंगे पूरे लोगों को, अवाम को कि जनाब मेड इन पाकिस्तान होगा। कम से कम हम एक कोशिश की तरफ जाएं, एक इस तरह का माहौल बनाएं, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो कि जहां पर बिजनेस थॉट्स जो है वो स्प्रेड हो सकें और चीज़ें जो है वो चल सकें। इससे बालातर होके कि जनाब हम इंपोर्ट कर ले तो शायद सस्ती मिल जाएगी, मगर हमें अब एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी इज्तिमाई तौर पर, और जो हमारे ताकतवर लोग हैं, जो सरमायादार हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि अब ये सिचुएशन है कि जनाब हर उस शख्स को देखा जाता है कि जो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे हो, जो इक्तिसादी तौर पर आपसे आगे हो, और जब आपके पास ये चीजें होती है तो आलमी सतह पर भी उस मेज पर आप अपनी कुर्सी लाकर बिठाते हैं और फिर बैठते हैं और फिर अपने फैसले जो है वो करने जोगे हो जाते हैं और फिर लोग आपको सुनते हैं। तो मैं मुनव्वर साहब की जो ये बात है इसको मैं इस तरह सेकंड करना चाहूंगा। बाकी मुनीबा साहब, साहिबा, आप भी देखें कि चौधरी मकबूल साहब, आप कुछ कहना चाहें अभी?
اس سے متعلق اگر میڈیا کے حوالے سے ہم بات کریں، کیونکہ کشمیر پر تو میڈیا ان کا بڑا خاموش رہتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر، لیکن پاکستان پہ بہت زیادہ بولتا ہے. میرے خیال سے منور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے، پروڈیوسر صاحب ان کی آواز کھول دیں. جی بالکل. جی میں اصل میں میڈیا کے اوپر میں نے کچھ کام کیا اور پڑھایا بھی. آپ کو پتا تقریباً پاکستان کی تمام بڑی یونیورسٹیز کے اندر میں نے میس کمیونیکیشن کو اپنے پروفیشنل لائف کے بعد پڑھایا، تقریباً 12-13 سال ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیول کے اوپر. جب یہ جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ سانحہ پیش آیا تو میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کی اور 4-5 پی ایچ ڈی کے اپنے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو لگایا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا پلس ان کا جو مین اسٹریم میڈیا تھا، وہ کس طریقے سے وہ وار کرتا ہے یا کس طریقے سے اپنی بات کو پھینکتا ہے. دیکھیے یہ بات کہنا کہ جی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، یہ تو ان کا وہ کریں گے جس طریقے سے وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں گے. آپ ان سے یہ کہیں گے کہ جی آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں، تو آپ کیا سی این این کو یہ کہہ سکیں آج تک؟ کیا آپ نے بی بی سی کو کبھی کہا کہ آپ اس طرح کریں؟ کیا آپ فاکس کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ اس طرح کریں؟ کیا آپ نے رشین میڈیا کو یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں؟ کسی میڈیا کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں، یوں کریں. آپ کو جو کام کرنا چاہیے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے. آپ کے میس کمیونیکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ جو پی ایچ ڈیز کر کے نکل رہے ہیں، تو یہ ادارے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میس کمیونیکیشن کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، یہ عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ اب اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی شامل ہو گئی ہے، اس کے اندر بڑی ہائی لیول کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہو گئی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں. تو اس لیے اسے کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو سلیکٹڈ ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی اور اس فورم پہ آپ کو ریسرچ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ انڈین میڈیا کا کیس ٹو کیس اسٹڈی کریں. جعفر ایکسپریس پہ انہوں نے کیا کیا تھا، پلوامہ پہ کیا کیا تھا، اس طرح آپ کے پاس بالکل واضح ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی اسٹریٹجی بنائیں گی میڈیا کی. یہ میڈیا میں آپ نے یہ کہنا کہ جی ہم نے آسمان زمین گرا لیا تو آپ اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے میڈیا نے بڑا اچھا رول پلے کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ریسرچ کر کے ان کو دی ہوتی اور خوب تیاری کر کے ان کو دی ہوتی تو آج وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے تھے اور پھر آج آپ کو وہی شکایت نہیں ہوتی کہ انڈیا جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے اپنے میڈیا. وہ تو انہوں نے یہی طریقہ کار ایجاد کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے اچھا ہے. لیکن ہم اگر ایک اس سے اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں، دیکھیے آج دنیا تعریف کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کی کئی جگہ اور ان کی بات غور سے سنتی ہے. خود آپ اپنے اٹھا کے دیکھ لیں، زیادہ تر آپ انہیں کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، خود تو آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ کسی جنگ کو دیکھ لیں، فضا کی جنگ کے سارے جو کلپس اور وہ ہوتے ہیں، رپورٹنگ ہوتی ہے، وہ کہاں سے آپ اٹھاتے ہیں. اسی طرح یوکرین کی جنگ کے آپ کو دیکھ لیں، کہاں سے اٹھاتے ہیں. آپ کا میڈیا لے کے آتا ہے کیا؟ وہ سارے انٹرنیشنل فیڈ آتی ہے. مجھے پتا ہے کیونکہ میں یہاں رہا ہوں پروفیشنلی، مجھے معلوم ہے وہ انٹرنیشنل فیڈ آتی ہے جسے آپ اٹھاتے ہیں، وہ کلپس آپ کو ملتے ہیں، باقاعدہ اس کی پیمنٹ کرنے کی پڑتی ہے. تو آپ اپنے آپ کو پہلے اس لیول تک پہنچائیں کہ آپ سائنٹیفکلی اس کو ناکام بنائیں. یہ نہیں کہ صرف آپ بولیں کہ جی آپ زیادہ سے زیادہ. بہت شکریہ منور مرزا صاحب آپ کا، آپ نے ٹرانسمیشن میں اپنی قیمتی رائے دی. اسی کے ساتھ جو ہے K21 کے خصوصی ٹرانسمیشن کا جو ہے وقت ختم ہوا جاتا ہے اور ہم شکریہ کرتے جائیں گے زیغم رضوی صاحب کا کہ انہوں نے بڑی اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. چودھری مقبول صاحب نے جو ہے وہ اپنی رائے دی اور بڑے اچھے طریقے سے جو ہے آزاد کشمیر کا بھی اور مقبوضہ کشمیر کا بھی جو کیس ہے وہ سامنے رکھا. جی علی، میں بھی اس کو اب کنکلیوڈ کرتے ہیں کیونکہ وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. یقینی طور پہ جو اس وقت ٹرانسمیشن جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس حوالے سے مختلف جو رائے ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پیجز رن ہو رہے ہیں اس پہ اپنا فیڈ بیک لازمی دیں. ناظرین اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.